دنیا اور ایک ہے حیات دنیا. دنیا کے متعلق آپ لوگ علماء کرام سے، خطباء سے، علماء سے مختلف باتیں سنیں گے. احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے. کبھی دنیا پہ بات کرتے ہیں علماء کرام تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ مردار ہے. الدنیا جیفا وطالبوہا کلاب. مختلف قسم کے ہیں، بڑی شدید قسم کے مذمت ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ. تو کبھی یہ سنیں گے کہ حب الدنیا جو ہے رأس کل خطیہ ہے، ہر خطا اور گناہ کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. تو دنیا ہے کیا چیز؟ اس میں پھر خطا ہو جاتی ہے. اگر آپ دنیا، یہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں انعامات دی ہیں، خواہ وہ مال و دولت کی شکل میں ہو، خواہ وہ جو ہمارے حوائج کی تکمیل کے لیے ضروریات زندگی پیدا فرمائے ہیں، اس سے آپ کہیں کہ یہ جو مذمت کی چیز ہے وہ یہ دنیا ہے، تو یہ خطا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. لوگ جب دنیا کی مذمت کرتے ہیں نا، تو جو لوگ دین سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کا کبھی کبھی خیال یہ آتا ہے کہ جو دکان میں بیٹھا ہے یہ دنیا دار ہے، یہ جو بازار میں ہے دنیا دار ہے، یہ جو تاجر ہے یہ دنیا دار ہے. تو وہ اپنے ذہن میں وہ حدیث کا جب خطیب بولتا ہے وہ وہاں فٹ کرتا ہے، وہ وہاں فٹ کرتا ہے کہ یہ گولی وہاں لگتی ہے، یہ گولی کہاں لگتی ہے؟ یہ تاجر کو لگتی ہے. یہ جتنے بھی دنیا کے کاروبار کے ساتھ لگی ہوئی لوگ ہیں، یہ سب اس پر دنیا دار کا اطلاق اسی پہ ہے. اور دیندار وہ ہے کہ وہ جو دینی خدمات میں مشغول ہے وہ دیندار ہے، اور دنیا دار وہ ہے کہ جو دنیا کمانے کی جس ذریعے سے بھی وہ وابستہ ہے، خواہ وہ نوکری ہے، خواہ وہ زراعت ہے، مزاربت ہے، مشارکت ہے، جتنی بھی چیزیں. تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ دنیا دار ہے، یہ دیندار ہے. یہ تقسیم اور تفریق ہے، یہ ایک عمومی غلط فہمی ہے. دیکھیں، اگر یہ دنیا ہوتی تو دنیا کے بارے میں، تاجر کے بارے میں نبی کریم نے کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ جو سچا تاجر ہو، قول کا، وعدے کا، عہد و پیمان کا، اور کوئی ملاوٹ وغیرہ نہ کرے، صحیح ایمانداری کے ساتھ وہ تاجر صحیح تجارت کرے، تو وہ اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام، صلحاء، صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو کتنی اعزاز کی بات ہے. اگر اسی طرح یہ کاروبار یا یہ دکان کی یا یہ جو دنیاوی معاملات ہے، یہ کوئی مذموم چیز ہوتی، شریعت میں اس سے ہمیں منع کرتے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جو انہیں فرماتے. تو اس کا مقصد قطعاً ہی نہیں. دراصل خلط مت ہو جاتا ہے معاملہ، جس کو ہمارے علماء کرام کے اصطلاح میں کہتے ہیں خلط مبحث. بحث میں آپس میں کیا ہوتا ہے؟ خلط ملط ہو جاتے ہیں. دیکھیں، دنیا ہر وہ چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حکم کے مقابلے میں آپ کے لیے رکاوٹ بنے. جو بھی چیز
وہ کیا بنے؟ اس کی وجہ سے یا اس کی محبت سے، اس کے تعلق سے وہ آپ اور اللہ تعالیٰ کی اور یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے درمیان حجاب بنے. وہ کیا ہے؟ وہ دنیا. نہ بنے دنیا نہیں. اگر یہ دکان ہے، اس دکان کی وجہ سے آپ بہت ساری کیا کرتے ہیں؟ معصیات کا ارتکاب کرتے ہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، تو یہ دنیا ہے. اگر اس دکان کو آپ شریعت کے تعلیمات کے مطابق کرتے تو یہ دین ہے. یہ پھر دنیا نہیں رہا، یہ آپ کی عبادت ہے. اگر آپ مثلا میں نے بنایا ہے مدرسہ ادارہ، لیکن اسی ادارے کی وجہ سے میں دوسرے عالم دین کے ساتھ حسد کرتا ہوں، اور یا میں اس کے خلاف غیبت کرتا ہوں، پروپیگنڈا کرتا ہوں، اس کی گرانے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہی دنیا ہے. کوئی آخرت نہیں. آخرت کہاں ہے؟ اس میں نظر آ رہی ہے آخرت اس میں؟ تو دیکھیں اسی طرح آپ دیگر چیزیں لے لیں تو دنیا یہ پھر کیا کہاں سے بن جاتی ہے؟ یہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ ایک آزمائش ہے. پتہ چلے گا آپ اپنے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے نہیں کرتے، تو پھر یہ آزمائش بھی ہے، دنیا بھی ہے. مال کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے؟ آزمائش بھی ہے، دنیا بھی. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہے کہ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، تو اس کی تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی. کیسے ہوا آیات میں آیات بھول گیا. لا تلہیہم تجارت، کیسے؟ عن ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کو کیا نہیں کرتے؟ اس طرح. تو دیکھیں ایک دنیا ہے، یہ چیز پھر کیا ہوتے ہیں؟ دنیا. تو ایک ہے حیاتی دنیا، یہ ایک الگ چیز ہے. حیاتی دنیا یہ بمقابلہ آتا ہے اخروی زندگی. دنیاوی زندگی، اخروی زندگی. یہ زندگی موت کے بعد والی زندگی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ جب آپس میں آتا ہے، مثلا اگر آپ اس دنیاوی زندگی کی یا پوری دنیا کی جو زندگی آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک، یہ جو دنیا کی ایک زندگی ہے، اور ایک موت کے بعد مرحلہ وار زندگیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس کے مقابلے میں اس دنیاوی زندگی کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، ہر لحاظ سے. یعنی عزتوں کے لحاظ سے، راحتوں کے لحاظ سے، خوشیوں کے لحاظ سے، غمی کے لحاظ سے، تکلیف کے لحاظ سے. یہ عالم، یہ جو موت کے بعد کا جو عالم ہے، یا حشر ہے یا آخر جنت یا جہنم ہے، تو ہر لحاظ سے اس سے بڑھ کر ہے. تو اس کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے. اس کی عزت فانی، اس کی شہرت فانی، منصب و عہدہ فانی، مال و دولت فانی، زندگی فانی، ہر چیز فانی. کل شیء ہالک الا وجہ، یہ ہر چیز فانی. تو دیکھیں اس دنیاوی زندگی کی جو حقیقت ہے، وہ حقیقت یہ کہ ایک مختصر سی زندگی ہے. یہ دنیاوی زندگی یہ جو زندگی ہے، یہ ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ نہیں کہ ہم یہاں کے جو اسباب ہے، یہاں کی جو ضروریات زندگی ہم فائدہ نہ اٹھائیں. یہ سب چیزوں کے باوجود ترجیح کہا ہو آخرت کی مقصود زندگی یہ نہیں ہے. یہ ایک مختصر سی ذہنی زاویے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اگر مقصد کیا بنا؟ آخرت بنا، ترجیح آخرت کو ہو گئی تو زندگی پلٹ جائے گی. ترجیح دنیا کو ہو گئی تو پھر
جو ٹرین کا سفر ہے اس طرف شروع ہو جائے گا. یہ دیکھو نا، ٹرین جب اسٹیشن پہ ہوتے ہیں تو وہاں تو پٹریاں بہت قریب قریب ہوتی ہے، لیکن جب سفر شروع ہوتا ہے تو ایک کراچی پہنچ جاتا ہے، ایک پشاور پہنچ جاتا ہے. دیکھیں نا، پشاور میں جو ریل پٹری کے اسٹیشن ہوتا ہے تو جب آپس میں ہوتے ہیں وہاں تو کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ کہاں والا ہے، یہ کہاں والا ہے. لیکن جب آپ چھڑ جائیں گے نا تو ایک مغرب میں پہنچائیں گے، ایک مشرق میں پہنچائیں گے. نظریاتی طور پہ آپ جس لائن کو اختیار کریں گے تو شاید ابتدا میں تو وہ بہت قریب کا نقطہ نظر آتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، بہت دور کے فاصلے ہو جاتے ہیں. آخر دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، اس کی ذہنیت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس کی ساری چیزیں، خوشی غمی ساری چیزیں ہے ہی مختصر سی زندگی ہے. شعور کے بعد جو زندگی ہے، وہ جو جوانی تک کا جو شباب کی زندگی ہے، وہ کچھ 30 سال یا 25 سال کی زندگی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر بس دوسری طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ضعف کی حالت پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری کی حالت پہ شروع ہو جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ عمر ہوتا ہے 80 100 اتنے عمر ہوتے. تو یہ مختصر زندگی ہے، اور جو زندگی اس کے بعد ہے وہ لاکھ سالوں سے زیادہ ہے، کروڑوں سالوں سے زیادہ ہے، ارب سالوں سے زیادہ ہے. تو ارب سالوں کے مقابلے میں 60 سال کیا ہے، اور اس 60 سال کی عزت کیا ہے، اس 60 سال کی یہ کیا ہے. تو دیکھیں، اگر کسی کے دل میں وہ پھر اس دنیا کی نعمت سے بھی فائدہ اٹھائے گا، اس سے بھی لطف اندوز ہوگا، لیکن اس کو مقصد نہیں بنائے گا. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. تو یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، ایک ہے اس دنیاوی زندگی. تو اسلام جو مزاج دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ترجیح آخرت کو بنائیں، مقصد آخرت ہے. جو چیز بھی اس مقصد میں مخل ہو اس کو چھوڑو. زندگی کی جس شعبے میں بھی لگے رہے، لیکن آخرت سامنے ہو. اور ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ آخرت. ابھی اگر کوئی اس دنیا کے جو دنیاوی زندگی ہے، اس دنیا کی جو زندگی ہے، اسی کو زندگی سمجھے کہ بس زندگی تو یہی ہے. اگر عزت ہے تو یہاں ہے، اگر منصب ہے تو اس زندگی کے ہے، اگر راحت ہے تو اس زندگی کے ہے، اگر خوشی ہے تو اس زندگی کے ہے. تو اس کے سارے تگ و دو، اس کے ساری ترجیحات، اس کے تمام تر قوتیں اور تمام تر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس کی صلاحیتیں کہاں صرف ہوگی؟ اسی کی نظر ہو جائے گی. ابھی اگر اس کا یہ ہے کہ نہیں، یہ ضرورت ہے، یہ حاجت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ کر لیں گے، لیکن ہماری مقصدی جو حیات ہے، وہ جو زندگی ہے ہماری، وہ حقیقی زندگی وہ ہے، تو دیکھیں وہ یہاں سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. یہاں کے مسائل میں بھی اس کو آسانی ہوگی، زیادہ حرج بھی نہیں ہوگی اس کو، اور یہاں بھی اچھی طریقے سے چلے گا شکر سے، اور اس زندگی کا بھی خیال رکھے گا. اور اس زندگی کی بنانے کے لیے پھر بہت ساری قربانی کے لیے بھی تیار ہو. اب دیکھتے ہیں جنہوں نے دنیا کو مقصد بنایا تو اس کے لیے قربانی دیتے. تو عرض یہ کرنی ہے کہ دیکھیں، ایک ہے دنیا، ایک ہے حیاتی دنیا. تو جو الگ الگ چیزیں، دو الگ الگ. اب جب روایات پہ آپ آ جائیں گے، حدیث مبارکہ پہ آ جائیں گی، قرآن مجید کی آیات پہ آ جائیں گی، تو کبھی کبھی وہ آخرت اور اس دنیا کی زندگی کے مقابلے بیان کرتے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور جب وہ ان لوگوں پہ آتے ہیں کہ جو دین کو چھوڑتا ہے اور دنیا کی عارضی نعمت لیتا ہے، دنیا کی بات کرتا ہے، تو بڑی سخت قسم کی وعید سناتے ہیں اس میں، اور الدنیا جیفا تک کے جو سخت قسم کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، واقعی اسی طرح. تو عرض یہ کرنی ہے کہ دیکھیں، اسلام اور جو اسلامی تعلیمات ہے، اس میں اس سے قطعاً نہ منع کرتے ہیں کہ کوئی تجارت نہ کرے، کوئی کاروبار نہ کرے، یا مسلمانوں کے مارکیٹ ویران ہو، اس کی بازار ویران ہو. اگر یہ مقصد ہوتا اور اسلام کا یہ مزاج ہوتا تو ہمارے جو دینی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ ہے وہ اس پر مشتمل نہ ہوتا.
آپ دیکھتے ہیں معاملات کے کتنے ابواب ہیں. آپ دیکھتے ہیں تجارت کی اور کاروباروں کے ان ساری چیزوں کے فضائل سے لے کر ان کی احکام تک کتنے ابواب ہیں. فقہ سارا مشتمل ہے اس پہ. تو دین کا ایسا ہے. یہاں سے ہم نے ان کو ختم نہیں کرنا ہے، لیکن یہاں ہم نے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ زندہ کرنا ہے. یہاں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ زندہ کرنا ہے. یہی دکان ہے، اسی میں بیٹھے رہیں، لیکن جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیٹھے رہیں. پہلے دھوکہ کرتے تھے ابھی نہ کریں، پہلے جھوٹ بولتے تھے ابھی نہ بولیں، پہلے ملاوٹ کرتے تھے ابھی نہ کریں، پہلے صرف خود ہی انتہائی مفاد پرست تھے ابھی دوسروں کی بھی خیال رکھیں، گاہ کی بھی خیال رکھیں، وہ بھی آپ کی طرح. تو عرض ہی کرنی ہے کہ ان چیزوں کو معطل نہیں کرنا ہے. نہ اسلام کا یہ مزاج ہے کبھی بھی انہوں نے معطل کی ہو. کیونکہ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں اسلامی تعلیمات، ایک ہوتے ہیں اس کی معاشرے میں ظاہری نقشے. اسلام کتاب میں نظر نہیں آتا، اسلام لوگوں میں نظر آتا. اگر لوگ دیکھنا چاہیں نا، مثلا غیر مسلم یہ دیکھنا چاہیں کہ میں مسلمانوں کے عبادت کو دیکھوں، مسلمانوں کے معاملات کو دیکھوں، مسلمانوں کی معاشرت اور اخلاقیات کو دیکھوں، اس کی ریاست کو دیکھوں، ان چیزوں کو دیکھوں، تو ایک ہوتا ہے کہ وہ ان کی تعلیمات پڑھے. ایک طریقہ یہ ہے. اگر وہ اس کو عملی طور پہ دیکھنا چاہے تو پھر کہاں دیکھا جائے گا؟ مسلمانوں میں. تو دین جب زندہ ہوتا ہے، اسلام وہ مسلمانوں میں ہوتا ہے. کتاب میں تو ہے، کتاب میں تو ہے، لیکن جس درجے کی اسلامی تعلیمات متوجہ ہے اس پر عمل کرے. ہر کسی کو متوجہ ہے اپنی دائرے، کوئی کسی شعبے سے متعلق ہے، کوئی کسی شعبے سے متعلق. تو عرض یہ کرنی ہے کہ یہاں ہم سے کیا ہوتی ہے، کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی. ہم سے کیا ہوتے ہیں، کبھی کبھی افراط و تفریط ہو جاتی. افراط تفریط یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جب کوئی دنیا کی مذمت پہ بیان کر لیتا ہے تو ہمارا خیال یہ ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی یہ کاروبار یہ بھی فضول ہے، جتنی بھی دنیاوی زندگی کو جو بھی زندگی ہے، جتنی بھی شعبے ہیں، یہ شاید اس کو معطل ہی چھوڑنا پڑے. اور شاید ہم جو آخرت کی کمائی ہے ہم دکان میں نہیں کر سکتے. جو جیسا کہ کوئی دوسری جگہوں میں دین کے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اعمال کر سکتے، یہی دکاندار اسی دکان میں کر سکتے، اسی دکان سے جنت کما سکتے. میری بات واضح ہے؟ علماء کرام تو ایسی بھی سمجھتے ہیں میری بات واضح ہے یا کچھ وہ ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ افراط تفریط میں یہ چلے جاتے ہیں کہ مثلا اگر کسی نے کہا کہ نہیں واقعی یہ، کبھی کبھی اس طرف لوگ جاتے ہیں کہ تجارت اور ساری چیزیں، یہ چیزیں مطلوب بھی ہے اور شریعت کے مطابق ہو، یہی مقصد ہے. لیکن اس میں بھی ایک چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کیونکہ اس چیز کے ساتھ نفس کے تقاضے بھی شامل ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی انسان اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. یہ ایک فتنہ ہو جاتا ہے، انما اموالکم و اولادکم. یہ پھر آزمائش ہو جاتا ہے کہ آپ بیچوں بیچ میں کیسے چلتے ہیں. دیکھیں نا، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے دکان اسلام کے تقاضوں کے تعلیمات کے مطابق ہو، لیکن اس کی جو انسان کی ایک حرص بھی ہوتی ہے، ایک شوق بھی تو ہوتا ہے، ذوق. وہ ذوق اتنا غلبہ کر جاتے ہیں، وہ جتنا اس کا جیسے کہ وہ ٹمپریچر اوپر چلا جاتا ہے اور وہ مقصد حاصل کرتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ اور ہم سب جسمانی طور پہ بہت ساری چیزوں میں حساس ہوتے ہیں کہ بلڈ پریشر کہاں چلا گیا، شوگر کہاں تک چلا گیا، اور یہ ساری چیزیں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جائے تو پھر نقصان دہ ہوتا ہے. تو یہ شوق بھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ انسان اسی کا رہ جاتا ہے، مقاصد چھوڑ جاتے ہیں اس کے لیے. تو یہ تو کوئی مقاصد تو نہیں. اسی لیے دین کے جو دیگر شعبے ہیں اس میں بھی تگ و دو اور محنت، کبھی کبھی کچھ اوقات دینا. دیکھیں
اس کا مختلف طریقے ہوتے ہیں. دن کے حساب سے اوقات دینے ہوتے ہیں. کبھی کبھی مثلاً آج کل لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ مشغول ہوتے ہیں, گھنٹوں کے لحاظ سے اوقات دے سکتے ہیں کہ میں نے یہ جو اتنا وقت ہے, یہ وقت میں نے کس کے لیے دیا ہے؟ دینی کاموں کے لیے. ہو سکتا ہے یہ زندگی کا زکوٰۃ ہے. زندگی کیا ہے؟ یہ آخرت کی تیاری ہے, مزید تیاری. کیا ہے؟ بھرپور تیاری. تیاری تو جہاں زندگی گزارتے ہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارے تو جس شعبے میں بھی ہے کامیاب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائیں. لیکن آپ مزید کمانا چاہتے ہیں, وہاں تو میدان بہت وسیع ہے. جیسا کہ اس دنیا میں کمانے کی حیرت ہے تو وہاں کی بھی کمانے کی حیرت ہو کہ تھوڑا زیادہ کماؤ, تو تھوڑا زیادہ کی بھی کوئی حد نہیں, جتنا کمانا چاہتے جتنا کمانا چاہتے. تو اس طرح البتہ اس میں بھی شک نہیں, کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ انہوں نے زندگی وقف کی ہو, اس کے بغیر بھی نہیں چلے گا. کچھ لوگ اسلامی معاشرے میں, کچھ لوگ دین کی مختلف شعبوں کے لیے, مختلف خدمات کے لیے وقف بھی ہونے چاہیے. اس کے بغیر کیوں کہ پھر دیکھیں نا, ہر گھر کے ایک سربراہ ہوتا ہے, ملک کے سربراہ ہوتے ہیں, اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں, جماعت و جمعیتوں کے سربراہ ہوتے ہیں. اگر یوں اس کروان کو یوں ہی چھوڑا جائے تو نہیں چلے گا معاملہ. کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ وہ کیا ہوں گے, وہ بس انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوگا کہ بس میرا جینا زندگی یہی ہے. البتہ دوسرے لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے سب آپ آج سب میری طرح ہی ہو جائیں, کیونکہ کام بھی تو چلانا ہے, دوسرے کام بھی تو, اس کو بھی تو, دوسرے شعبوں کو بھی اور دوسری زندگی کے شعبوں کو بھی تو بحال رکھنا ہے, کوئی معطل تو نہیں کرنا. تو یہ بات اسی لیے عرض کی میں نے کہ کبھی کبھی دنیاوی زندگی میں, اخروی زندگی میں اور دنیا میں, دنیا کی حقیقت میں اس چیز میں خلط ملط ہو جاتا ہے. تو جب بیان ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی انسان سمجھ آ جاتا ہے کہ شاید میں کچھ خطا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میرے خیال میں تو شاید واضح ہے. اگر کوئی بات رہ گئی تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں اور میں بتا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں دنیا کے جو راحتیں ہیں, خوشیاں ہیں, عافیت والی زندگی وہ بھی نصیب فرمائیں, اور اس دنیاوی زندگی کی وجہ سے ہمارا آخرت بھی برباد نہ ہو, بلکہ ہمارا اخروی زندگی بھی, وہ گھر بھی نہایت عالی شان ہو. اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہتر بنائے, اس دنیا کو بھی بہتر بنائے, دونوں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.